من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وما جعله الله إلا بشرى لكم۔ اور یہ جو بدر میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے، یہ صرف اور صرف تمہیں مدد کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نہیں مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ غالب حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے وہ ایک گروہ کافروں کا، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ واپس لوٹیں نامراد اور ناکام ہو کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں غزوہ بدر کی تفصیل آئی تھی اور اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں بائیں فرشتے ہیں، اور جن کی پگڑیاں سفید ہیں، سفید عمامے اور سفید لباس والے۔ اب یہاں آج ان آیتوں میں ان فرشتوں کے نازل کرنے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ فرشتوں کو اتارا، مدد کے لیے اتارا۔ کیوں اتارا؟ فرمایا فرشتوں کے اتارنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے کفار سے جنگ میں براہ راست شریک ہونی، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ جنگ تو ہر حال میں مسلمانوں ہی نے لڑنی تھی، ایمان والوں نے ہی لڑنی تھی، جنگ تو انہوں نے لڑنی تھی۔ اور اسی لیے تو قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اور اللہ نے پھر تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے اور تمہارے حق میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تمہیں فتح مبین حاصل ہو گئی اور فتح حاصل ہو گئی۔ تو اب یہ براہ راست شریک تو نہیں تھے، لیکن ہاں اکا دکا یہ بھی آیا کہ لڑے بھی، اور کئی ساروں کو قتل کیا انہوں نے، کافروں کو، لیکن من حیث الجماعت فرشتوں نے لڑائی نہیں کی، مدد کے لیے آئے۔ تو فرمایا دو مقصد تھے، ایک کیا تھا مقصد؟ ایک مقصد اس سے یہ تھا کہ تمہیں بشارت خوشخبری مل گئی، اور جب ایک آدمی کو بشارت خوشخبری مل جائے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی کتنا ہی پریشانی میں ہو، جب کہتے ہیں وہ فلاں فلاں اس کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں کیا ہے بھائی یہ ساتھ۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ کہہ دیا اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، اس سے تمہیں اور خوشی ہوگی، حوصلے بڑھ گئے کہ اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اور دوسرا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تاکہ وہ پھر جزا فضا نہ کرو، اللہ دشمن اتنا زیادہ اور ہم تھوڑے، نہ، یہ تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ کیوں کہ ہم تھوڑے، دشمن زیادہ ہے، اس لیے کہ تمہیں اطمینان قلب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ کے فرشتے۔ لہذا ان دو مقاصد کے لیے اللہ فرماتے ہم نے فرشتوں کو اتارا، ورنہ اصل تو اللہ کی مدد ہے۔ قلت اور کثرت کا اعتبار ہی نہیں ہے کہ تھوڑے ہوئے تو شکست ہو جائے گی، زیادہ ہوئے تو فتح ہو جائے گی، نہیں،
کبھی قلت اور کثرت پر نظر نہ دوڑائی جائے، اصل نظر کس پر ہے؟ اللہ کی مدد پر ہے کہ اللہ کی مدد کس کی؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد جو تھی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، لشکر تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اللہ ان کی پھر بھی مدد کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کا ایک گروہ اس کا حصہ ہی کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ کیا ہوا؟ 70 کافر مارے گئے بدر میں، ایک حصے کو گرا دیا، کاٹ دیا گیا، 70 مارے گئے۔ او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، 70 کافروں کے سردار قیدی ہو گئے، یہ ذلیل ہو گئے، قید کر کے لائے گئے، فدیہ دے کر بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو چھڑایا۔ اور فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور تیسرا گروہ کیا ہوا؟ نامراد ہو کر واپس لوٹے۔ آئے تھے کہ ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن اپنے ہی سرداروں کو مروا کر گئے، اپنے ہی سرداروں کو قیدی بنا کر گئے، اور گھر میں جا کر ذلیل رسوا ہو کر چھپنے لگے۔ میں نے کل درس میں عرض کیا تھا کہ کئی عرصے تک وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ کیوں؟ عورتیں تانا دیتی تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کروائے، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو قتل کروائے، اور اب یہاں چھپ رہے ہو، تمہیں تو وہاں پر اپنی جان کو ساتھ دے دینا چاہیے تھا، اور تمہوں نے مروا کر آپ آگے واپس۔ یہ کیفیت آگے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یہ پہلے بدر کا غزوہ احد کا تذکرہ تھا، پھر غزوہ بدر کا تذکرہ آیا، اب دوبارہ مڑ کر پھر احد کا تذکرہ آیا۔ غزوہ احد میں پرسوں کے درس میں عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کو وقتی طور پر شکست ہوئی تھوڑی سی، اور اس کے بعد اللہ نے پھر فتح دے دی۔ اب جب یہ ہے کہ اللہ نے پھر فتح دے دی، تو یہاں یہ کہا گیا لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے تیرے لیے اس معاملے میں کچھ بھی۔ ہوا کیا؟ مسئلہ کیا ہوا کہ اس موقع پر غزوہ احد میں بڑی آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچی، تو آپ نے کچھ آدمیوں کے خلاف بد دعا دینا چاہیے۔ اس وقت وہ حالت کفر میں تھے، حارث ابن ہشام، صفوان ابن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، یہ سارے وہ تھے جو کہ اسلام کے خلاف لڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بد دعا کرنے لگے۔ آپ نے بد دعا کی، اللہم لعن الحارث ابن ہشام، اللہ حارث ابن ہشام پر لعنت فرما، اللہم لعن صفوان ابن امیہ، صفوان امیہ پر لعنت فرما۔ جب آپ نے ان کے لیے بد دعا دی، اللہ نے منع کر دیا، فرمایا نہ میرے محمد، ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے بعد میں ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان لائیں گے، اسلام قبول کریں گے، یہی وجہ ہے کہ 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بعد میں ایمان لے آئے۔ حارث اسلام میں داخل ہو گیا، صفوان ابن امیہ اسلام میں داخل ہو گیا، اکرمہ بھی بعد میں اسلام میں آ گیا فتح مکہ کے بعد۔ تو انہوں نے ایمان لانا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو منع کر دیا، نہ ان کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس معاملے میں۔ یہ جو ہوا، ان لوگوں نے ایسا کیا اور اس طرح کا یہ جو ہوا معاملہ ہوا، اور وقتی طور پر آپ کے آدمی شہید ہوئے اور شکست ہوئی وقتی طور پر۔ فرمایا نہ نہیں ہے تیرے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار بھی۔ ہاں کیوں؟ یہ سب اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ او یتوب علیہ، سارا معاملہ اللہ کے لیے، چاہے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر دے۔ ان سے جو خطا ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، یا توبہ قبول کر لے اور انہیں اسلام کی توفیق دے دے، اور یا یہ کہ وہ یعذبہم، انہیں کو عذاب دے، سزا دے۔ کیوں؟ فإنہم ظالمون، ابھی وقتی طور پر تو یہ ظالم ہیں، وقتی طور پر تو انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ لڑی، وقتی طور پر انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، ظلم تو کیا ہے وقتی طور پر، لیکن اللہ رب العزت کے اختیار میں آپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بد دعا نہیں دی اس کے بعد، اور چھوڑ دیا۔ اسی کا تذکرہ ہے، فرمایا چاہے اللہ انہیں معاف کر دے اور اللہ توبہ کی توفیق دے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اور چاہے تو اللہ رب العزت جو ہے انہیں عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا یہ سب کچھ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے،
سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ساری چیز اس کا مالک اللہ، ان کا خالق اللہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کی مخلوق ہیں، مالک کو مرضی جو کرے۔ ایک آدمی اپنے مال کا مالک ہے، وہ جیسے مرضی خرچ کرے، اس کو اس کا حق حاصل ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ کی ذات بھی ایسی ہے، یغفر لمن یشاء، جس سے چاہے معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے تو عذاب دے دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو معاف کر دینے والا، اور اللہ رب العزت رحیم ذات ہے، رحم کرنے والی ذات، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے معاف کر دینا بھی، اور اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے گویا معاف کر دیں یا عذاب دیں۔ فرمائے واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دینے والے۔ میں نے غالباً پہلے بھی شاید عرض کیا ہو، آدمی جو ہوتا ہے گناہ گار، اس کی تین کیفیتیں ہیں، ایک ہے ظالم، دوسرا ہے ظلوم، اور تیسرا ہے ظلام۔ ظالم ظلم کرنے والا، ظلوم زیادہ ظلم کرنے والا، ظلام آخری حد ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے بھی تین اوصاف ہیں، ایک ہے غافر، معاف کر دینے والا، غفور زیادہ معاف کر، غفار حد سے زیادہ معاف کر، بس اس کے بعد کوئی اور درجہ ہی نہیں۔ تو گویا اللہ فرماتے میرے بندے، اگر تو ظالم بن کر آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میرے سامنے دامن پھیلائے گا، میں غافر بن کر آؤں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اگر ظلوم بن کر آئے گا، مجھ سے مانگے گا، میں غفور بن کر آؤں گا، تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اور تو اگر ظلام بن کر آئے گا، میرے سامنے دامن پھیلائے گا، میرے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، مجھ سے مانگے گا، میں رب غفار بن کر آؤں گا، تیرے گناہ کو مٹا دوں گا۔ تو یہاں وہی لوگ جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ بھی غفور بن کر آگے، اور اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔